ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں خواہشات کو پیدا کروں گا، آرزوؤں اور امیدوں کو پیدا کروں گا۔ تو دنیا میں اگر آرزوؤں اور امیدیں نہ ہوتی تو بندہ موت کے ڈر سے دنیا کے اندر کبھی چین سے رہ بھی نہیں پاتا۔ اور اب یہ موت جو حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کب سے لگائی گئی، اس حوالے سے روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حاملین عرش میں سے فرشتے کو بھیجا کہ زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی اٹھا کر کے لے آؤ تاکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو۔ وہ آئے تو زمین رو پڑی اور اس نے رو کر کے کہا کہ میری مٹھی مت لے کر کے جاؤ، تمہیں اللہ کی عزت کی قسم، اس لیے کہ اگر تم میری مٹھی لے کر کے جاؤ گے تو میرا ایک حصہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، اور اس بات کو میں پسند نہیں کرتی۔ فرشتے نے جب اللہ کا نام سنا تو مٹھی لیے بغیر ہی وہ پلٹ گیا۔ اس کے بعد میں کئی فرشتے آئے، سب آئے، زمین کا رونا دیکھ کر کے سب واپس چلے گئے۔ حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا، وہ بھی بغیر مٹھی لیے ہوئے چلے گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی بغیر مٹھی لیے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی آئے، زمین رو پڑی، چلے گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت ملک الموت کو زمین سے مٹھی لانے کا حکم دیا۔ وہ آئے تو زمین رو پڑی، تو آپ نے فرمایا میں تیرا رونا دیکھوں، اللہ کے حکم کو دیکھوں، تو بھلے رو رہی ہے، ترس آ رہا ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مٹھی ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ آپ جب مٹھی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ دستور بن گیا، فیصلہ کر دیا اسی دن سے کہ اب جب کبھی بھی کسی کی موت کا وقت آئے گا تو روح قبض کرنے کے لیے تمہیں کو بھیجا جائے گا۔ تو وہی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل علیکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ روحوں کو قبض کرنے کے لیے ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت ملک الموت کی لگائی گئی۔ تو اسی وقت سے یہ دستور بنا۔ اب سب کو آئے گی، خود حضرت ملک الموت کو بھی جو ہے موت آئے گی، جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب ساری دنیا فنا ہوگی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی سور پھونک کر کے وہ بھی انتقال کر جائیں گے، تو آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت سے فرمائے گا مر جا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوگا حضرت ملک الموت ایک چیخ ماریں گے، بڑی سخت چیخ ہوگی، اور وہ چیخ مار کر کے وہ بھی گر پڑیں گے اور وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ تو حضرت ملک الموت کو بھی موت آئے گی، بلکہ جو موت ہے اس موت کو بھی موت آئے گی۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل کے اندر لایا جائے گا۔ اب جنتی اور جہنمی سب جھانک جھانک کر کے اس کو دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا تم نے اس کو پہچانا، یہ کون ہے؟ تو دنیا میں موت کے وقت میں ہر بندہ موت کو دیکھتا ہے تو فوراً دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو موت کو جو مینڈے کی شکل میں لایا گیا تھا اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد میں کہا جائے گا اے جنتیوں اب تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں تمہیں بھی اب مرنا نہیں ہے، اب تمہیں بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو موت سب کو آئے گی، کوئی جلدی جائے گا اور کوئی دیر سے جائے گا۔ پہنچو گے اسی منزل ہستی پہ رضا، سیدھے چلو الٹے چلو بل کھا کے چلو۔ آخر انسان کو اسی جگہ پہنچنا ہے اور ضرور پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر رہو تب بھی موت تم کو آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مضبوط قلعے انسان کو موت سے بچا لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو وہ روایت آپ لوگوں نے کتنی بار سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ملک الموت سے باتیں کر رہے تھے، جب آپ بات کر کے چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ
हुजूर ये कौन थे जो आपसे बातें कर रहे थे, वो मुझे बहुत घूर करके देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह निकल जाएगी। फरमाया वो हजरत मलकुल मौत थे। तो वो उम्मती कहने लगा कि हजरत मुझे बड़ा डर लग रहा है, हुजूर आप ऐसा करम करें मुझे यहाँ से हिंदुस्तान में भेज दें, उनको देख करके मेरे ऊपर कपकपी तारी हो रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं पे हुकूमत थी तो हवा को हुक्म दिया, हवा ने थोड़ी देर के अंदर उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन हजरत मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में जब आए तो आपने पूछा कि कल जब तुम मेरे दरबार में आए थे तो मेरे उम्मती को बहुत घूर करके क्यों देख रहे थे, बात क्या है? तो हजरत मलकुल मौत ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, कल जब मैं आया तो मैं उस बंदे को देख रहा था कि उसकी रूह निकालने का वक्त करीब हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि मुझे ये हुक्म मिला है कि इसकी रूह को हिंदुस्तान में कब्ज करना है, और ये तो आपके दरबार में मौजूद है, इसकी रूह को मैं हिंदुस्तान में कैसे कब्ज करूंगा? अब तो इसकी रूह निकलने का वक्त एकदम करीब हो चुका है। लेकिन जब मैं की रूह जहां पे निकालने का मुझे हुक्म दिया गया था वहां पे पहुंचा तो वहां पर ये मौजूद था, मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। तो इंसान की मौत जिस जगह पर मुकद्दर होती है, इंसान अपनी मौत की जगह में खुद चल करके जाता है और वहीं पे हजरत मलकुल मौत आते हैं और उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। कितनी बार देखा होगा आप लोगों ने कि इंसान अभी यहाँ पे मौजूद है और 2, 3, 4 घंटे के बाद में किसी और मुल्क के अंदर फ्लाइट के जरिए पहुंचता है, वहां पे जाके उतरता है और उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है, वो इंतकाल कर जाता है। तो होता यही है, इंसान को अपने मरने की जगह में खुद चल करके जाना पड़ता है। जिस जगह पर उसकी मौत को मुकद्दर कर दिया गया है वहां पे इंसान खुद पहुंचता है। आपने इस हवाले से कितनी चीजों का मुशाहिदा किया होगा, खुद अपनी नजरों से भी इसको देखा होगा। तो हर इंसान मरेगा, दुनिया से जाएगा, वक्त मुकर्ररा पे जाएगा, आगे पीछे नहीं हो पाएगा। और एक फरिश्ता है जिसका नाम है हाफिज। उस फरिश्ते की ये ड्यूटी है कि रोज़ाना लोहे महफूज के पास जाता है और देखता है कि आज बंदे की रोज़ी कितनी लिखी हुई है, वो लोहे महफूज पे देखता है और उतनी रोज़ी लेकर के रोज़ाना उतरता है। अब किसी दिन जब वो फरिश्ता लोहे महफूज के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पे तो उस बंदे का एक दाना भी नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस हाफिज नाम के फरिश्ते को पता चल जाता है कि इस बंदे की ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कि लोहे महफूज पर इसका जितना रिज्क था अब कोई दाना बाकी नहीं बचा है। तो हाफिज फरिश्ते को पता चल जाता है कि अब ये बंदा दुनिया से अनकरीब कूच करने वाला है। और इंसान दुनिया के अंदर जब पैदा होता है, जब आता है तो पैदा होते वक्त में रोता है। माँ के पेट को वो बहुत बड़ा समझता बड़े आराम की जगह है, लेकिन दुनिया में आते हुए रोता है। लेकिन जब दुनिया में आ जाता है तब उसको समझ में आता है कि दुनिया तो माँ के पेट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसी तरह बंदा जब मरने लगता है तो फिर घबराता है और वो सोचता है पता नहीं मैं कहाँ कब्र की अंधेरी कोठरी में जा रहा हूँ। लेकिन जब वो दुनिया से निकल करके बरज़ख में जाता है, यानी आखिरत और दुनिया के बीच में एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं, जब वहाँ पे पहुँचता है तब उसको पता चलता है कि ये आलम तो दुनिया से भी बहुत बड़ा है। और जब क़यामत कायम होने वाली होती है तो बंदा डरता है कि अब मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। लेकिन जब बंदा जन्नत में दाखिल होता है तब उसको पता चलता है कि ये जन्नत तो बरज़ख से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़ी है जन्नत भी। तो इस तरह इंसान की रूह अलग अलग मरहलों में अलग अलग जगह जाने से घबराती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि हर पहले वाला आलम जो है वो दूसरे वाले आलम से छोटा है। माँ का पेट छोटा, दुनिया बड़ी, फिर दुनिया से बरज़ख बड़ा, फिर बरज़ख से जन्नत बहुत बड़ी। अब इंसान दुनिया के अंदर जब तक उसका मुक़द्दर है उस वक्त तक दुनिया के अंदर रहता है, लेकिन जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर हजरत मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए उसके पास में आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी रिवायात हैं, उनमें से कुछ रिवायात मैं आपके सामने रखूँगा। एक रिवायत में यह आता है कि जब इंसान की रूह कब्ज़ करने का वक्त करीब होता है तो हजरत मलकुल मौत
आसमान से एक सीढ़ी ला करके तशरीफ़ लाते हैं। मरने वाला बंदा एक सीढ़ी पर बैठे हुए हज़रत मलकुल मौत को देखता है। अगर मरने वाला बंदा अंधा है दुनिया में भी, तब भी वो हज़रत मलकुल मौत को देखता है। और जिसकी मौत का वक्त आता है तो हज़रत मलकुल मौत वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। पहले जब किसी की रूह निकालने के लिए हज़रत मलकुल मौत आया करते थे तो सामने आया करते थे, तो लोग बुरा भला कहते थे, उल्टा सीधा बोला करते थे। और एक बार जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए जब आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा हज़रत मलकुल मौत को मारा, उनकी आँख का ढेला बाहर आ गया। रब की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए मौला, मुझे तूने कैसे इंसान के पास में रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। तो हज़रत मलकुल मौत से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये एक बैल ले जाओ और मूसा से कहो कि इसके ऊपर अपने हाथ को फेरे, जितने बार उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल तक दुनिया में और उन्हें रहने का मौका दिया जाएगा। हज़रत मलकुल मौत आए, का रब ने हुक्म दिया है इसके ऊपर हाथ फेरें, जितने बाल आपके हाथों के नीचे आएंगे उतने साल तक आप और जिंदा रहेंगे। आपने पूछा उसके बाद में फिर क्या होगा? फरमाया कि उसके बाद में फिर आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। तो कहा जब बाद में मरना है तो ऐसा करो, अभी ही मेरी रूह को कब्ज़ कर लो। तो पहले हज़रत मलकुल मौत सामने आते थे, अब सामने नहीं आया करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा था, जब भी आप घर से बाहर जाते थे तो दरवाज़ा बंद करके जाया करते थे। एक बार आए तो दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाजे पे एक इंसान कोई खड़ा है। आने के बाद में आपने पूछा कि तुम कौन हो और दरवाज़ा किसने खोला? तो उस आने वाले बंदे ने कहा कि मुझे कोई दरवाज़ा नहीं रोक सकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि लगता है कि तुम मलकुल मौत हो। कहा हाँ मैं मलकुल मौत हूँ। कहा ठीक है। आपने चादर अपने जिस्म पे लपेटी और आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। तो कोई न दरवाज़ा रोक पाता है, न कोई बादशाह का महल रोक पाता है, और न झोपड़ी के अंदर दाखिल होने से वो रुकते हैं। हज़रत मलकुल मौत जहाँ पे बंदे की जो है वो मौत लिखी रहती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार हज़रत मलकुल मौत से कहा कि आखिर क्या बात है, एक घर में तुम रूह कब्ज़ करने के लिए जाते हो और पास वाले घर को छोड़ देते हो, उसमें तुम नहीं जाते, और उसकी वजह क्या है? तो हज़रत मलकुल मौत ने कहा मैं अर्श के पास रहता हूँ, मुझे अर्श के पास से एक परवाना दिया जाता है, तो जिसका नाम लिखा रहता है मैं उसी की जा करके रूह को कब्ज़ कर लेता हूँ। और एक नबी ने हज़रत मलकुल मौत से पूछा था कि जब तुम आते हो तो क्या पहले अपने किसी कासिद को भेजते हो? हज़रत मलकुल मौत ने कहा हाँ मैं अपने आने से पहले अपने कुछ कासिद भेजा करता हूँ। पूछा कौन से आपके कासिद हुआ करते हैं? कहा निगाहों की रोशनी का कम हो जाना ये मेरा कासिद ही तो है, कमर का झुक जाना ये मेरा कासिद ही तो है, बालों का सफ़ेद हो जाना ये मेरा कासिद ही तो है, जिस्म की क़ुव्वत घट जाना ये सब मेरे कासिद ही हैं। इन सब को पहले मैं भेजता हूँ और उसके बाद में जब उसका वक्त मुकम्मल हो जाता है तब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मैं पहुँच जाया करता हूँ। तो इंसान की जब मौत का वक्त करीब आता है, हज़रत मलकुल मौत आते हैं, आपके साथ में फ़रिश्तों की एक जमात हुआ करती है। मरने वाले बंदे को चारों तरफ से वो घेर करके बैठ जाते हैं। मरने वाला बंदा आखिरी वक्त के अंदर इन फ़रिश्तों का नज़ारा करता है। जैसा कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो आपने फरमाया कि आज मैं कुछ ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने वो चेहरे कभी भी नहीं देखे हैं। और इस तरह हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी रिवायतों से ये पता चलता है कि मौत के वक्त में वो उन फरिश्तों वगैरह का मुशाहिदा किया करते थे। अब हज़रत मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, किस तरह आते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार पूछा था हज़रत मलकुल मौत से, तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करने कैसे आते हो? तो हज़रत मलकुल मौत एक बड़े हसीन व जमील नौजवान की शक्ल में, नूरानी शक्ल में आपके सामने ज़ाहिर हुए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मोमिन को कोई और इनाम न भी मिले तो यही इनाम बहुत बड़ा है कि तुम इतनी अच्छी शक्ल में उसकी रूह कब्ज़ करने आते हो।
آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے تم کس طرح آتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت ایک بہت ڈراؤنی شکل کے اندر آپ کے سامنے آئے، کہا کہ کافر پر اگر کوئی اور عذاب نہ ہو تو یہی ایک عذاب بہت بڑا ہے کہ وہ تمہاری اتنی ڈراؤنی شکل کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بندہ مومن کے پاس حضرت ملک الموت بڑی اچھی شکل کے اندر روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بشارت دیتے ہیں۔ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے اگر جنتی ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو مرنے سے پہلے جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ کسی بھی بندے کو اس سے پہلے موت آتی ہی نہیں ہے جب تک کہ جنت یا جہنم میں اس کا جو ٹھکانہ ہے مرنے سے پہلے اپنا وہ ٹھکانہ مرتے وقت میں نہ دیکھ لے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موت کے وقت میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور 3 نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ کی رحمت کی 3 نشانیاں بتائی گئی یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بندہ مرتے وقت کے اندر جب جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو ان نشانیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے تو اس بات کی نشانی ہے کہ مرنے والا اللہ کی رحمتوں میں جا رہا ہے۔ حضرت علقمہ نے حضرت اسود سے کہا تھا کہ میری موت کے وقت تم میرے پاس میں آنا، اور جب میرے پاس میں آؤ تو دیکھنا کہ مجھ کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کرنا، اور دیکھنا کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اگر میرے ماتھے پہ پسینہ آ جائے تو مجھے خوشخبری سنا دینا، کیونکہ بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی ایک نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے۔ رحمت کی دوسری نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ مرنے والے کے نتنے یہ پھیل جایا کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ مرنے والے کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، کہ مرتے وقت میں بندہ جب جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنے برے کام کیے، اللہ نے میرے لیے اتنا بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے اور ناک کے نتنے پھیل جاتے ہیں۔ اور اگر موت کے وقت میں مرنے والے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگیں، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اگر موت کے وقت میں اس کا چہرے کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ جائے، بجھ جائے، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اسی طرح جس طرح اونٹ کا گلا دبایا جاتا ہے، اس طرح اگر گلا دبانے میں جو آواز نکلتی ہے وہ آواز نکلے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ یہ ایک علامت کے طور پر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو موت کے وقت میں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کی کچھ نشانیاں مرتے وقت میں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ اب مرنے والا جب مرتا ہے تو حضرت ملک الموت حکم دیتے ہیں تو مرنے والے کی روح کو اس کے پاؤں کے ناخنوں سے کھینچنا شروع کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، حضرت ملک الموت سب جگہ اس کا جو آخری وقت ہے اس وقت کے اندر اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ ہی جایا کرتے ہیں۔ ایک بار ایک اللہ کے نبی نے غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا کہ دنیا میں لوگ الگ الگ وقت میں مرتے ہیں، تم سب جگہ کیسے ان کی روح قبض کرنے پہنچ جاتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت نے جو بتایا تھا اور جو روایتوں میں آیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ساری دنیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ لوح محفوظ حضرت ملک الموت کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت ملک الموت ایسے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ کس کی روح قبض کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں جیسے ہم دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے وہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دسترخوان پہ جو سامان رکھا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے بالکل پہنچ میں ہوتا ہے، ہم جو چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ملک الموت کے سامنے ساری دنیا دسترخوان کی طرح ہے۔ جب
جس کا وقت ہوتا ہے ہاتھ بڑا کر کے اس کی روح کو قبض کر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ میں مرتے ہیں تو حضرت ملک الموت روحوں کو آواز دیتے ہیں، تو روحیں آپ کی آواز پہ لبیک کہتی ہوئی نکل کر کے آپ کے پاس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ملک الموت جب حکم دیتے ہیں فرشتوں کو تو سارے فرشتے مل کر کے اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب کیسے قبض کرتے ہیں؟ اگر مرنے والا بندہ اگر جنتی ہے تو اسے بشارت دیتے ہیں کہ تو نے اپنی دنیا کو خراب کیا، اپنی آخرت کو آباد کیا، تو اب اپنے خراب گھر سے اچھے گھر کی طرف نکل کر کے آ، تو اس کی روح مچل کر کے نکلتی ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر ہے، برا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنی دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا، اب تو اپنے اچھے گھر سے برے گھر کی طرف چل۔ تو وہ بڑی بے چینی اور جو ہے بڑے غم کے ساتھ میں اس کی روح وہاں سے نکلتی ہے۔ اب بندہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو موت کی وہ تکلیف جو ہے وہ سب کو نہیں ہوا کرتی، ورنہ جان نکلنے کا جو وقت ہے بڑا سخت ہے۔ حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ کہ روح نکالتے وقت میں کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے؟ تو حضرت کعب نے بتایا تھا کہ کانٹوں والی شاخ کو اگر اون والے کپڑے میں داخل کر کے کھینچا جائے تو ایک ایک ریشہ نکل آتا ہے، اسی طرح روح نکالتے وقت کے اندر بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو آسانی سے آپ حضرات ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری روح جسم کے ایک ایک بال میں گھسی ہوئی ہے، تو ایک ایک بال سے جب روح نکالی جائے گی تو بندہ کس قدر تکلیف محسوس کرے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار بڑے دانا صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مرنے والا ملے تو اس سے میں پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ موت کے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹے ان کے سرہانے پہنچ گئے اور کہا کہ ابا جان آپ تو سب سے کہتے تھے کہ کوئی مرنے والا بندہ مل جائے تو پوچھوں کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ ہم کو بتائیں کہ اب کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر جگہ سے میں سانس لے رہا ہوں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاؤں کی طرف کوئی کانٹے والی شاخ کو داخل کر دیا گیا ہے اور میرے پاؤں سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اس قدر میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں بیٹا، تم کو بتا نہیں سکتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں جب رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا پایا جیسے زندہ پرندے کو آگ پہ بھونا جاتا ہے، نہ تو وہ اڑ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس آگ کی تکلیف سے نجات پاتا ہے، تو بس وہی تکلیف کا احساس موت کے وقت میں بندے کو ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو بڑا سخت وقت ہوا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں کچھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے تاکہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کرے، یا کچھ گناہ رہ گیا اس کو ختم کرے، یا اس میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جب روح کھینچتے کھینچتے فرشتے حلق تک لے کر کے آتے ہیں تو وقت غرغرہ آ جاتا ہے، اور وقت غرغرہ کا معنی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب گلے میں آواز پھنسنے لگتی ہے اور اس وقت میں ناک اڑ جاتی ہے، اور جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو مرنے والے کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، لہذا جب کوئی بندہ انتقال کر جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر۔ تو اسی لیے ہم مرنے کے بعد میں کسی کی آنکھوں کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر کے آنکھوں کو بند کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ آنکھیں جب روح نکل کر کے جاتی ہے تو اس کا پیچھا کرتے رہ جاتی ہے۔ اب جب وقت غرغرہ آتا ہے یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، جب انسان کی جان حلق میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا دیکھنے سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اب آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب تک روح حلق تک نہ آئے بندہ توبہ بھی کر سکتا ہے، کافی
کافر ایمان بھی لا سکتا ہے، لیکن جب روح حلق میں آ جائے، وقت غرغرہ آ جائے، اب اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر کوئی ایمان لائے تو ایمان لانا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اب دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجل ہو گئی، آخرت ظاہر ہو گئی، اب اس کے لیے ایمان بالغیب نہیں رہ گیا، اب تو اس کو سب سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کیسا موقع رہتا ہے، اگر مرنے والا بندہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنتی کفن لاتے ہیں فرشتے، جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار موت کی سختیوں کو یاد کیا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ ملک الموت کی آواز بندہ مومن کے کانوں میں ایسے ہی آتی ہے جیسے سرمے کی سلائی ہوتی ہے، بس زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور قبر کا دبانا بندہ مومن کو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بیٹے کو دبایا کرتی ہے اور یہ محبت کا برتاؤ کیا کرتی ہے۔ تو جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، ایک روایت میں یہ ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اما ان کان من المقربین فروح وریحان، اس کے لیے جنت کے پھول لائے جاتے ہیں۔ جنت کا پھول مقربین کو جب سنگایا جاتا ہے تو اس کی روح مچھل کر کے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور پھول کے ساتھ میں اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ یہ تو بندہ مومن کا حال ہے، اور کافر کن سختیوں سے گزرتا ہے، گنہگار کن سختیوں سے گزرتا ہے، ان کو تو الفاظ کے اندر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایک آگے بڑھنے سے پہلے ضروری بات میں عرض کر دوں، یہ اتنا سخت وقت ہوتا ہے، اتنا کٹھن وقت ہوتا ہے، شیطان اس وقت آ جاتا ہے، اور دنوں میں تو شیطان بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، لیکن روح قبض کرتے وقت میں شیطان چیلوں کو نہیں بھیجتا، خود آتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایمان کو لینا ہے، اب وہ آتا ہے، اور میں اس حوالے سے تفصیل نہ کر کے صرف اتنا بتا دوں، وہ پورا زور لگاتا ہے، مرنے والے کو بہت پیاس لگتی ہے، وہ پانی دکھا کر کے کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، مجھے خدا مان لو، میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ اور مرنے والے کی اگر بدبختی لکھی ہوتی ہے تو وہ معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور موت کے وقت میں کافر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی شیطان اپنے چیلوں کو ماں باپ کی شکل بنا کے لاتا ہے کہ دیکھو بیٹا فلاں یہودی ہو کر کے مرا وہاں آرام سے ہے، فلاں عیسائی ہو کر کے مرا بڑے آرام سے ہے، تم بھی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ اب وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کبیر، جن کا درس میں آپ کے سامنے دیا کرتا ہوں روزانہ مختلف اوقات میں، وہ اتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں، جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس میں آ گیا اور کہنے لگا، راضی کیا خدا ایک ہے؟ اس کی تمہارے پاس میں کوئی دلیل ہے؟ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں خدا ایک ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے۔ تو جب شیطان نے سنا، دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی، اس نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری دلیل دی، وہ بھی کاٹ دی، ایک کے بعد ایک دلیل دے رہے ہیں، شیطان کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 360 دلیلیں دے دی کہ اللہ ایک ہے۔ اب 360 دلیلیں دے کر کے جب ساری دلیلوں کو شیطان نے کاٹ دیا، امام راضی حیران ہے، روح نکلنے والی ہے، شیطان ایمان پہ حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت دور کہیں پر وضو بنا رہے تھے۔ پیر ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے مریدوں کی خبر رکھتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کسی سچے پیر کا دامن بندہ اگر تھام لے، موت کے وقت میں بھی پیر کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے نگاہ ولایت سے دیکھا، میرا اتنا بڑا جید عالم، اتنا بڑا محدث مرید، میرا جو مرید ہے امام راضی، موت کے وقت میں شیطان اس کی دلیلوں کو توڑ کر کے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وضو بنا رہے تھے، وضو بناتے بناتے اپنا لوٹا لیا، ہوا میں اچھال دیا اور کہا کہ راضی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان لیا ہے۔ امام راضی نے اپنے پیر کی آواز کو سنا، شیطان سے کہا، شیطان مجھے اللہ کے ایک ہونے پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا، میرا خدا ایک ہے، بغیر دلیل کے ایک ہے۔ یہ کہا وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسا سخت وقت ہوتا ہے موت کے وقت میں، اتنے بڑے بڑے جید علماء کو شیطان اس قدر جو ہے وہ بہکانے کے لیے پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جوانی کے عالم میں ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کی پشت ٹیڑھی کیوں ہو گئی؟ کہا، میرے دو استاد تھے جو مجھے حدیث پڑھایا کرتے تھے، ایک جب مرا تو مرتے وقت یہودی ہو گیا، دوسرا جب مرا تو مرتے وقت میں عیسائی ہو گیا، اس غم سے میری پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔
बताओ, इतना सख्त वक्त होता है, बड़े बड़े उलमा को, इतने पाए के जय्यद मुहद्दिसीन को मौत के वक्त में शैतान गुमराह कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत के वक्त में अपने मरने वालों को कलमा शरीफ की तलकीन करो, इसलिए कि बड़ा सख्त वक्त होता है वो। शैतान उस वक्त में इंसान के बड़े करीब होता है, इसीलिए जब कोई मरने के करीब होता है तो उलमा ने फरमाया मरने वाले के पास में बैठ करके कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। उससे ये नहीं कहना चाहिए कि तू कलमा शरीफ पढ़, पता नहीं वो किस हाल में है, कहीं इनकार कर दिया तो गजब हो जाएगा, कुछ कहो नहीं, बस पास में बैठ करके कलमा शरीफ पढ़ते रहो, ताकि तुमसे सुन करके वो भी कलमा शरीफ पढ़ के दुनिया से रुखसत हो जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़बान से आखिरी कलमा ये निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मौत के वक्त में बंदा कलमा पढ़ के रुखसत होता है तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला उसे दाखिला अता फरमाता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हजरत मलकुल मौत जब बंदे की रूह को कब्ज करते हैं और रूह कब्ज करके ले करके चलते हैं, पहले आसमान पे पहुंचते हैं तो एक खुशबू फूटती है, फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं ये कौन है, उसका नाम बताया जाता है। अब वो इस्तकबाल करते हुए उसकी रूह दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर परवाज करती चली जाती है। हर हर आसमान पर उस बंदा मोमिन का इस्तकबाल होता है, उसका नाम पूछा जाता है, यहाँ तक कि सातों आसमानों के ऊपर जब रब की बारगाह में उस मरने वाले बंदे की रूह को जब ले जाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदे की रूह को जब पेश किया जाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसके नामाए आमाल पे मोहर लगा दो, और मोहर लगा करके इसके नामाए आमाल को जन्नतों के ऊपर, जन्नत में जो आला इल्लियीन एक जगह का नाम है, उस जगह के अंदर इसका नामा आमाल रख दो, कल क़यामत के दिन वहीं से इसका नामा आमाल निकाला जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है इसकी रूह को ले जाओ और ले जा करके इसके जिस्म में ले जा करके पलटा दो। अब फरिश्ते आते हैं जब उसकी रूह आसमानों पे पहुंचती है तो उसके माँ बाप में से, उसके रिश्तेदारों में से, उसकी औलाद में से जो लोग पहले इंतकाल कर चुके थे वो सब आगे आते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं, उससे खैरियत पूछते हैं, हाल चाल मालूम करते हैं, बताओ फलां किस हाल में है, फलां किस हाल में है, वो बताता है फलां खैरियत से है, फलां खैरियत से है। और फिर जब फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि इसको ज़्यादा कुछ न कहो, ये दुनिया के बहुत सारे रंज उठा करके आया है, इसे अभी कुछ न पूछो। अब फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के आते हैं, इधर जब उसे गुस्ल दिया जाता है तो मरने वाले बंदे की रूह गुस्ल देने वालों की को देखती है, उनकी बातों को सुनती है। जब गुस्ल देने वाले उसकी तारीफ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं देखो ये तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मरने वाला बंदा अगर नेक होता है तो उसकी रूह कहती है जल्दी मुझे ले जाओ, मेरे असल ठिकाने की तरफ लेकर के जाओ। और अगर मरने वाला बंदा अगर जहन्नमी है तो कहता है कि जल्दी मत करो, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा जो ठिकाना है वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब मरने वाले की रूह सारे मनाजिर को देखती है, सब कुछ मुशाहिदा करती है। फिर जब बंदे को कफन पहनाया जाता है, उसका जनाजा उठाया जाता है, उसे कब्रिस्तान की तरफ ले करके चलते हैं, ये सारे मंजर रूह मुशाहिदा करती है। बंदे को जब कब्र के अंदर रखा जाता है और कब्र में रखने के बाद में उसकी कब्र को बंद कर दिया जाता है, तो फिर उस वक्त बंदे को मुनकर नकीर आ करके जगाते हैं। रिवायतों में ये आता है कि बंदे को जब मुनकर नकीर आकर के जगाते हैं, बंदा अगर दुनिया में नमाजी था तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सो गया था और सूरज डूबने वाला है, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। वो उनसे कहता रुक जाओ, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो। वो कहते हैं ये दुनिया नहीं है, यहाँ पे नमाज का मौका नहीं है। अब मरने वाला बंदा देखता है, दो फरिश्ते उसकी निगाहों के सामने हैं। वो तो आप लोगों ने बार बार सुना, उससे 3 सवाल करते हैं, मर रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। जब तीसरा सवाल होता है तो फिर मेरे आका कब्र में तशरीफ लाते हैं। आला हजरत बोल उठते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं, वो प्यारे आका तशरीफ लाएंगे। अब जब बंदा सही जवाब दे देता है तो फिर फरिश्ते जहन्नम की खिड़की खोलते हैं और कहते हैं देखो
اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا. پھر جہنم کی کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر جنت کی بہاریں آتی ہے. بندہ جب صحیح جواب دے دیتا ہے آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے صحیح کہا. اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے, جنت کا اجالا اس کی قبر میں کر دیا جائے, جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں قائم کر دی جائے. اب ایک نورانی شکل کے بزرگ اس کی قبر میں آتے ہیں. بندہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں تیرا اچھا عمل ہوں, آج میں تیرے لیے انسیت کا سامان کروں گا, آج میں تیرا دل بہلاؤں گا. یہ اچھا عمل کیا ہے؟ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو تلاوتیں کرتے ہیں, جو استغفار کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, آپ جو بھی نیک کام کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں, وہ سارے اچھے اعمال اس وقت وہ بزرگ کی شکل کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کے دل کو بہلائیں گے. ایک نورانی بزرگ آئیں گے, وہ کہیں گے کہ تم یہیں پہ رکو, میں واپس آتا ہوں. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس بندے کے لیے جنت کی نعمتیں لے کر کے آئیں گے. اور اس کے بعد میں بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو کہیں گے کہ تو جو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا میں تیری تلاوت ہوں. بندہ اگر قرآن پڑھتا تھا تو قرآن کا اجالا اس کی قبر میں پھیلا دیا جاتا ہے, اور اگر قرآن نہیں پڑھتا تھا تو پھر آفتاب کی طرح ایک نور ہوگا جو اس کی قبر کے اندر پھیلا دیا جائے گا. اب حکم ہوتا ہے قبر کو کہ تا حد نظر کشادہ ہو جا. تو جہاں جہاں تک بندے کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر مرنے والا بندہ ان سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو صحیح جواب دے دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا, لیکن تو نے صحیح جواب نہیں دیے, پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے میرے بندے نے جو ہے وہ جھوٹ کہا, اب اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کی قبر میں لگا دی جائے اور جہنم کے عذاب کو اس کی قبر میں مسلط کر دیا جائے. پھر اس کے بعد میں قبر اس مردے کو دباتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح وہ مرنے والا کافر بندہ عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. عزیزان مکرم, اب جب بندہ اپنی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو کن حالات سے دوچار ہوتا ہے اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے. اگر اس کا تھوڑا سا آپ اندازہ کرنا چاہیں تو ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ چاند کی ابتدائی تاریخ میں ایک بار میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا, قبر سے ایک بندہ نکلا, زنجیریں پہنا ہوا ہے. وہ جب باہر آیا پیچھے سے ایک شخص دوڑ کر کے آیا, اس کو مارتے ہوئے قبر میں واپس لے کر کے گیا. تو مار کھانے والا وہ جنزیر والا بندہ کہہ رہا تھا مجھے کیوں مار رہے ہو, میں تو نماز پڑھا کرتا تھا, میں تو نماز پڑھا کرتا تھا. تو مارنے والا کہہ رہا ہے تم نماز پڑھتے تھے, چھپ کر کے گناہ بھی تو کیا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مدینی کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا, میرے پاس میں آ کر کے وہ رک گیا تو مغرب کے وقت میں قبرستان سے رونے کی آواز آئی. تو قبر میں جو بندہ رو رہا تھا وہ بہت دردناک انداز میں رو رہا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے مت مارو, مجھے مت مارو. وہ کہہ رہا تھا میں تو روزے رکھا کرتا تھا, مجھے کیوں مار رہے ہو, میں تو روزے رکھا کرتا تھا, مجھے کیوں مار رہے ہو. دوسرے دن اس نے پھر مغرب کے وقت میں سنا اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی اسے مار رہا ہے قبر میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ مارو, میں تو روزے رکھا کرتا تھا, میں روزے رکھا کرتا تھا. لیکن اس سے کہا جاتا تو روزے رکھتا تھا تو گناہ بھی کیا کرتا تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قبر کا معاملہ کتنا سخت ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں عبد الملک کی قبر کے پاس بیٹھا تو میں نے قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی. میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں عبد الملک کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی. میرے آقا نے فرمایا کہ روحیں یہ جنت کی قندیلوں میں رہتی ہیں, جب رات کا وقت ہوتا ہے تو روحوں کو جسموں کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, انہیں قرآن پاک دیا جاتا ہے. تو بندہ اگر دنیا کے اندر تلاوت کرتا تھا تو اسے ایسی جو ہے وہ نعمتوں سے مرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سرفراز فرماتا ہے. اب قبر کے جو معاملات ہیں وہ کتنے سخت ہیں, اللہ اکبر. ایک بندے کا جب انتقال ہوا
تو ایک بچی روتی ہوئی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ میں جب جا رہی تھی، حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ باپ کے دفن کرنے کے دوسرے دن وہی بچی اکیلی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری اپنے وقت کے امام چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گئے یہ بچی بہت ہوشیار معلوم ہوتی ہے، آپ اس کا پیچھا کیے، اور جب وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس پہنچی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ بچی اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگی، اے ابا جان، کل ہم نے آپ کو دفن کیا، آپ یہ بتائیں آج کی جو قبر کی پہلی رات ہے آپ نے کیسے گزاری تھی؟ اے ابا جان، دنیا میں جب کبھی رات میں آپ کو پیاس لگتی تھی، آپ پانی مانگتے تھے، میں پانی لے کر کے آیا کرتی تھی، آج رات میں جب آپ کو پیاس لگی ہوگی تو پانی کس نے دیا ہوگا؟ اے ابا جان، دنیا میں جب آپ کو بھوک لگتی تھی میں کھانا لے کر کے حاضر ہوتی تھی، آج رات میں جب آپ کو کھانے کی ضرورت پڑی ہوگی، کھانا آپ کو کس نے کھلایا ہوگا؟ جب اندھیرا ہوتا تھا تو میں چراغ جلا دیا کرتی تھی، آج قبر کے اندھیرے میں آپ کو جب اندھیرے نے ڈرایا ہوگا تو پھر آپ کی قبر میں چراغ کس نے جلایا ہوگا؟ بچی اپنے انداز میں، اپنے جو ہے وہ لب و لہجے میں اپنے باپ سے کلام کر رہی تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو درخت کے پیچھے سے نکل کر کے آئے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم اگر اپنے باپ سے پوچھنا چاہتی ہو تو روشنی کے بارے میں نہ پوچھو، کھانے پینے کے بارے میں مت پوچھو، اور ان کی خدمت کے بارے میں نہ پوچھو۔ اگر تمہیں اپنے باپ سے سوال کرنا ہے تو اپنے باپ سے یہ پوچھو کہ ابا جان، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو قبر اسے ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار اور محبت کے ساتھ دباتی ہے، اور بندہ اگر برا ہوتا ہے تو قبر بندے کو ایسے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف اور دوسری طرف کی ادھر آ جایا کرتی ہے۔ ابا جان یہ بتائیں، آج رات میں جب قبر نے آپ کو دبایا تھا تو ماں کی طرف محبت سے دبایا تھا یا آپ کی پسلیاں ادھر سے ادھر آ گئی تھی؟ اے بیٹا، اگر اپنے باپ سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ ابا جان، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بندہ اگر نیک ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کے اجالے ہو جاتے ہیں، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور بندہ اگر برا ہے تو اس کی قبر تاریک ہوا کرتی ہے، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ اے ابا جان، آپ یہ بتائیں، جب آپ کو ہم قبر میں رکھ کر کے چلے گئے تو آپ کی قبر میں اجالا ہوا تھا، آپ کی قبر کشادہ ہوئی تھی، یا آپ کی قبر میں اندھیرا تھا اور اسے تنگ کر دیا گیا تھا؟ ابا جان، ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے، بندے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، بندہ اگر نیک ہے تو بندے کی قبر کے اندر جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے، جنت کا بچھونا آتا ہے، جنت کا اجالا آتا ہے، اور بندہ اگر برا ہے جہنم کی آگ آتی ہے، جہنم کا بچھونا ہوتا ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ ابا جان، قبر کے اندر آپ کو جب ہم رکھ کر کے چلے گئے تو بتائیے آپ کی قبر میں جنت کی نعمتیں رات میں آئی تھی یا پھر جہنم کے عذاب کے اندر آپ نے رات گزاری ہے؟ کہا بیٹی، اگر اپنے باپ سے پوچھنا ہے تو اپنے باپ سے یہ سوال کرو کہ ابا جان، ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بندہ اگر نیک ہے تو اس کا جسم تر و تازہ اور صحیح و سلامت رہتا ہے، اور اگر برا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ اے ابا جان یہ بتائیں، آپ کا جسم جنت کی نعمتوں میں تر و تازہ رہا یا پھر آپ کے جسم کے جو ہے وہ آپ کا جسم بالکل گل سڑ کے گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری نے کئی باتیں اس بچی سے کہی، بچی نے کہا اے امام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی۔ حضرت حسن بصری نے اس بچی کو بتایا، اور قیامت تک اس بچی کے واسطے سے آنے والے مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ بندہ جب دنیا میں زندگی گزارے تو پھر اپنی قبر کی ان راتوں کو ضرور یاد کرے۔ جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو پھر قبر کی جو پہلی رات اور بعد کی جو قبر کے مرحلے آئیں گے، وہ کس انداز کے اندر بندہ ان راتوں کو اور ان مرحلوں کو گزارے گا۔ عزیزان مکرم، موت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے تھے اور وہ دنیا سے کوچ کر کے گئے۔ ایسا بھی وقت آئے گا نہ آپ یہاں پر ہوں گے اور نہ میں یہاں پہ رہوں گا،
تقریر کوئی اور کر رہا ہوگا, سننے والے کوئی اور ہوں گے, اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ساری باتیں ہم خود اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے. یہاں پہ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بہت یاد آتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذریعے زندوں کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا اللہ نے ان کو پہلے موت دے دی, ہم کو دنیا میں باقی رکھا. اگر معاملہ اس کا الٹا ہو جاتا, اللہ پہلے ہمیں موت دے دیتا اور ان کو دنیا میں زندہ رکھتا, تو ہم سب لوگ قبر میں ہوتے, اور وہ جو دنیا سے نہیں گئے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ سنا رہے ہوتے. لیکن کتنا اچھا موقع ہے, ہم لوگ یہاں پہ باقی رہ گئے, زندہ رہ گئے, تو ہمارے پاس موقع ہے, ہم نیک کام کر سکتے ہیں, اچھے اعمال کو بجا لا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ انتقال کر گئے ہوتے تو کیا یہ موقع ہمارے پاس میں باقی رہتا؟ کیا ہمیں یہ مرحلہ ملتا؟ اور آج کل تو اچانک موت ہو رہی ہے, لوگ چلتے پھرتے مر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا اچانک موت کے بارے میں کہ اچانک موت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے اور فاجر کے لیے ایک طرح کا عذاب ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی بندہ مومن اچانک مرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھی حالت میں دنیا سے چلا گیا, اور جو کافر اچانک مرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اسے ایمان لانے کی دولت اور توفیق نہ ملی اور اسی کفر کی حالت میں وہ مر گیا. تو بندہ مومن کے لیے اگر بندہ نیک ہے تو اچانک مر جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور ہم جو شب برات میں نماز پڑھتے ہیں درازی عمر بالخیر کی کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ اگر عمر تھوڑی لمبی ہو جائے تو زیادہ کچھ پڑھنے کا موقع مل جائے, نمازیں کچھ زیادہ ہو جائیں گی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, اگر ہمارا انتقال اگر پچھلے سال ہو گیا ہوتا تو 1 سال تک ہم نے جو نمازیں پڑھی, جو درود پاک پڑھے, جو تسبیح پڑھی, جو استغفار پڑھا, جو نیک کام کیے, کیا ہمارے نامہ اعمال میں وہ آ پاتے؟ نہیں آ پاتے. لیکن اب ہم زندہ رہ گئے تو سال بھر ہمارے اعمال میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح اگر 1 سال اور ہم زندہ رہ جائیں گے تو ہمارے اعمال اور زیادہ ہو جائیں گے. خدا نہ کرے اگر جلدی ہمیں موت آ گئی تو یہ جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں وہیں پہ رک جائیں گی, پھر آگے وہ نیکیاں ہم بڑھانا چاہیں گے تو پھر بڑھا نہیں پائیں گے. اسی لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو قرآن پاک خوب تیز پڑھنے لگے, تو لوگوں نے کہا حضور جان نکلنے کا وقت, اپنے اوپر رحم کریں, اب بس کریں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, یعنی آپ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں اپنے نیک اعمال کو درج کروا دوں, نہیں تو پھر کیا ہوگا جب نامہ اعمال لپیٹ جائے گا تو پھر بندہ کوئی نیکی نہیں کر پائے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت ملک الموت روزانہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سب کے چہروں کو دیکھتے ہیں, سب کے چہروں کو دیکھتے ہیں. اور شعبان المعظم کی 15ویں شب کے اندر سال بھر میں لوگ مرنے والے ہیں ان سب کا پورا نوشتہ حضرت ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں اتنے لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے. تو جب کبھی کبھی ہمارے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, علماء بیان فرماتے ہیں وہ کپ کپی جو بدن پہ اچانک طاری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح کی نظر حضرت ملک الموت پر پڑ جاتی ہے, تو بدن میں اچانک جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو حضرت ملک الموت تو برابر ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, اور احادیث میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ موت کتنی رفتار سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. اگر ہم موت کی رفتار کو دیکھ لیں تو کھانا پینا سب کچھ بھول جائیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس لیے ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا آپ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, ایسی چیزوں کے لیے لوگوں کو نیک عمل کرنا چاہیے. انہوں نے پتہ نہیں کیا انہیں نظر آ رہا تھا, جنت کی بہاریں نظر آ رہی تھی. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, ایسی چیزوں کے لیے لوگوں کو نیک اعمال کرنے چاہیے. یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تب تو پھر بندے کو اس کے لیے کتنی محنت کرنا چاہیے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. تو بندہ جتنا کر لے اتنا اس کے لیے بہتر ہے. یہی موقع ہے, یہی سانسیں ہیں, جب تھم جائیں گی تو کس کہانی ختم ہو جائے گی. اور موت تو مومن کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے.
موت تو مومن کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا دوست بھی دوست کو موت دیتا ہے؟ حضرت ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دوست ہوں، کیا دوست بھی دوست کو موت دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم سے جا کہو کیا دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ مرو گے تبھی تو ملو گے خدا سے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بالکل نہیں، لو میں حاضر ہوں، میری روح کو تم قبض کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موت یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کیسے ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر بمبئی کے رہنے والے ہیں اور آپ سفر کر کے کہیں باہر چلے جائیں کمانے کے لیے، آپ کو اگر بمبئی دوبارہ بلانے کے لیے کوئی آئے گا تو آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ میرا مکان بمبئی میں ہے، میں یہاں پہ باہر کمانے آیا تھا، مسافر تھا، اب مجھے میرے وطن میں بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بندہ جو ہے وہ مسافر کی طرح ہے، راہ چلتے مسافر کی طرح، یعنی ہم لوگ سفر میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا مکان یہاں پہ نہیں ہے، ہمارا مکان جنت میں ہے۔ تو حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اب ہمیں ہماری اصلی وطن کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے وطن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ وطن کی طرف جانے سے ناخوش ہوتا ہے؟ لیکن ناخوش اس لیے ہوتا ہے اعمال اچھے نہیں ہیں، وطن سے وہ کٹ کر کے رہ گیا ہے۔ بندہ اگر نیک اعمال کرے گا تو پھر وطن کی یاد اس کو آئے گی۔ عزیزان مکرم، آخر میں ایک بار پھر کہوں گا، جو ابتدا کے اندر جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی محفلوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو ملاؤ۔ پوچھا گیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا موت کو ملاؤ، یعنی اپنی محفلیں جب سجاؤ تو بیچ میں کبھی کبھی موت کا بھی تذکرہ کر لیا کرو، موت کو یاد کر لیا کرو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، موت کو زیادہ یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کی موت تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اور مرنا تو ہے ہی، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی تیزی کے ساتھ میں رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ایک ایک چہرہ یاد کرو تو 1 منٹ کے اندر آپ 50 چہرے یاد کر لو گے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے یہاں پہ موجود رہتے تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ تو موت کا چکر چل رہا ہے، بڑی تیزی سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ ہیں اور کل ہم وہاں پہ ہوں گے جسے قبر کہا جاتا ہے۔ اور قبر کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، چاہو تو اسے جنت کا ایک باغ بنا لو، چاہو تو جہنم کا گڑھا بنا لو۔ کتنے لوگوں نے اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنا کے رکھا ہے، قابل مبارکباد ہے، اور کتنوں نے اسے جہنم کا گڑھا بنا کے رکھا ہے۔ وہ جب مریں گے تب انہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ کی روح جسم میں آ کر کے اپنی اصل جگہ بھول گئی ہے۔ میں نے موت کا تذکرہ کیا تاکہ روحوں کو یاد آ جائے اور پھر روحیں دوبارہ اللہ کی طرف مائل ہوں۔ ان کا اصلی وطن یہ نہیں ہے، ان کا وطن جو ہے کوئی اور ہے۔ روحیں بےتاب ہیں اپنی اصلی وطن کے لیے، لیکن جسم نے ان کو بلاؤں میں گرفتار کر کے رکھا ہے۔ ان بلاؤں سے چھوٹیں، اپنے اصلی وطن کی طرف توجہ دیں اور اپنے اصلی وطن کی طرف دل لگائیں، موت کو یاد کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ وقت چونکہ 1 گھنٹے ہی کا رہتا ہے، سوال و جواب کا جو سیشن تھا وہ بھی میں نے پورا موت ہی کے اندر لے لیا، پورا 1 گھنٹہ میں نے ختم کر دیا۔ اور اس حوالے سے بہت ساری جو اہم باتیں شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل من علی فان، جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ باقی، بس باقی سب فانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ
جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا، میرا لاشا بھی پڑھے گا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، اور لب پہ یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. مولا قدوس، جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، ذکر خیر ہوا، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. کا جو بھی ثواب تو اپنی شان کریمی سے عطا فرمائے. ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. جملہ ثلاثی کے تمام مشائخ، تمام بزرگان دین، بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ کے سارے مشائخ کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، حضور سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آپ کے تمام اصول و فروع کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بمبئی عظمیٰ روح زمیں، بالخصوص ہندوستان کے سارے اولیاء اعظام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، اس بستی میں جتنے بھی مولا ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان ماں بہن جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بنا دے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں
یا جو آن لائن سماعت کر رہے ہیں اللہ سب کی دلی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، قرض دار ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتے عطا فرما، اے اللہ جو ظلم قید و بند میں رہائی عطا فرما، مسلمانوں کے جائز کاروبار میں برکت نازل فرما، رزق حلال کے اندر کشادگی عطا فرما، ایمان کی ملا حفاظت فرما، ہر طرح کی گمراہی بدعقیدگی سے محفوظ و معمون فرما، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔